शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। आपको मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वफाकी बजट यानी मालियाती साल का जो वफाकी बजट है वो 2023-2024 मंजूर हो गया। ना उसकी कोई मुखालफत हुई, ना कोई अपोजिशन हुई, ना किसी ने आवाज़ उठाई, ना उसके खिलाफ बात की, और वो मंजूर हो गया। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता, इस दफ़ा जो अपोजिशन है वो बराए नाम अपोजिशन है। 215 अरब के मजीद टैक्सेस लग गए, और जब टैक्सेस की तफसील कल भी हमने इससे बात की थी, लेकिन चूंकि आज मंजूर हो गया बाकायदा तौर पर, अब जो तफसील आ रही है कि जो टैक्सेस में इजाफा किया है, तो एक दफ़ा फिर जो सैलरी क्लास है उसको टारगेट किया गया। और फिर हमेशा से जब ये कहा गया था कि जी ये जो बजट है ये बड़ा आवाम दोस्त बजट है, इन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं हो सका था, फिर लोगों ने कहा इतना बेहतरीन बजट है तो शायद ये इलेक्शन बजट है, जिस पे नून लीग ने कहा कि नहीं जी इलेक्शन ना भी होते तो हम ऐसे ही बजट देते। लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त IMF का ये लास्ट वीक है, और अगर अभी भी IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल या कामयाब नहीं होते, हमें IMF की किस्त नहीं मिलती, तो हम शदीद मुश्किलात से दो चार होंगे। लेकिन अल्लाह भला करे, वज़ीर ख़जाना साडर साहब का वो कहते हैं कि हो ना हो खैर है, गुजारा तो हो रहा है, क्योंकि उनका गुजारा हो रहा है। हालात ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हर फर्द $2.5 लाख का मकरूज है। पाकिस्तान में इस वक्त 10 करोड़ लोग जो सतह गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार है। पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान में इस वक्त 60% लोगों को पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं है, और उसके साथ साथ जो हमारा 9,210 अरब रुपए की जो टैक्स आमदनी होती है उसमें से 7,300 अरब हम सूद की मद में दे देते हैं। ये हाल है इस पाकिस्तान की इकॉनमी का और पाकिस्तान की आवाम का। दूसरी तरफ आप जरा एक हालात ये देखें कि हम सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनकी मराद का बिल पेश करते हैं और किसी एक पार्टी के सर ये सहरा नहीं जाता, तमाम के तमाम पार्टी, जिसमें PTI भी है, जिसमें PMLN भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें MQM भी है, सब के सब यकसू होकर एक मराद का बिल पेश कर देते हैं, जो कि थप्पड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक जहाज़ तैयार होता है और पार्लियामेंटेरियंस को खुलेआम दावत दी जाती है कि जहाज़ तैयार है, कल जिसका चाहे उड़ जाए, जाके हज करें और इस्लामी फरीज़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन किसके खर्चे पे हज करें? अवामी पैसे पे हज करें, और उसके बाद आप जाकर वहाँ पर पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। तो इस हालात में हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इस हालात में हम चलेंगे कैसे? फिर पर्सन स्पेसिफिक बिल्स हमारे यहाँ पास हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक और बिल पास हो गया कि जो 5 साल की नाअहली ख़त्म करने के लिए, ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए 5 साल के साथ ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में। ज़रा बात करते हैं, और इस हवाले से जो का बिल है, ख्वाजा आसिफ साहब आज असेंबली में क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनते हैं। का सेनेट चेयरमैन बिल पास हुआ है, हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट न करे। जिन हालात में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गुजर रही है, ताज हयात 12-12 बंदे, जहाज और हेलीकॉप्टर और गाड़ियां गरीब मुल्क के लिए, जो इस वक्त 10 नगर है माशी अदारों का, वो अपने लिए अनाउंस करें, तो मैं समझता हूँ कम से कम मैं इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश कर सकता। हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, पुलिस आगे पीछे, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस होती है, आगे नहीं होती। ये इक़्तिदार में पुलिस आगे होती है। प्रोटोकॉल ना इस्तेमाल करें। अब ये बात कोई ढकी छुपी तो है नहीं कि किस तरह से बरात का ऐलान किया गया, 2.5 लाख रुपए में घर लेंगे, आगे पीछे नौकर होंगे, गार्ड्स होंगे, दुनिया भर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्रेसिडेंट का जो है वो ओहदा मिलेगा, पता नहीं क्या क्या वो प्रोटोकॉल मिलेगा। और हकीकत तो ये है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 41 के करीब सेनेटर्स ने इस बिल को स्पॉन्सर किया, जिसमें 12 का ताल्लुक PTI से था, 9 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, 7 का PMLN से था, ये ख्वाजा आसिफ साहब की जो जमात है, 5 का BAP से था, और JUI, NP और PK मैप से 2-2, ANP और MQM से 1-1, सब मिलकर जो है वो चेयरमैन सेनेट को जो है एक लेविश लाइफ, उनके लिए एक्स्ट्रा लेविश लाइफ के ख्वाहिशमंद है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से बात की, जो बिल पास हुआ है इस पर भी ज़रा उनके भी कॉमेंट भी सुनते हैं। बिल फॉर मुस्तफी होना चाहिए। इसाक डार साहब ने कौम के सामने जो 9 जून का बजट पेश किया था, माहिरीन माशियात और अब IMF ने उसे मुस्तरद कर दिया है। 215 अरब के मजीद टैक्सेस की नवीद कौम को सुनाई गई है। अब जो बजट पेश होगा
जिस पर वोटिंग होगी वो नया फाइनेंस बिल होगा जिसमें 215 अरब के इजाफी टैक्स होंगे। जो पहले टैक्स लगे हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो मेरे सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है शाहिद सत्तार साहब ने, जनरल सेक्रेटरी हैं एप्टमा। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अतीक मीर साहब ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडैट। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोई वो क्वेश्चंस अपने नाजरीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रख दूँ जिसके जवाब ढूंढने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, मालियाती बजट बराए साल 2023-24 कौमी असम्बली से मंजूर, 215 अरब के नए टैक्सेस। मजीद महंगाई के साथ साथ तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा, और ये तबका ही हमेशा अताब का शिकार क्यों होता है। सवाल नंबर 2, कानून साजों की नाअहली 5 साल तक महदूद करने का बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। किसी खास शख्स की शख्सियात को रिलीफ देने के लिए कानून साजी कितनी मोतबर। और आखिर में जानेंगे कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के बाद आसिफ अली ज़रदारी भी दुबई रवाना। क्या लंदन प्लान के बाद दुबई प्लान तैयार हो रहा है? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और खाकान नजीब साहब ज़रा आपके साथ आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले मुझे बताएगा कि अब जो है ये बजट पास हो गया और एक बजट उन्होंने पहले दिया था और उसके बाद एक मिनी बजट आ गया और कुल मिला के उन्होंने लपाट के आज पास कर दिया। तो अब ये बताएगा कि 215 अरब के मजीद टैक्सेस और उससे पहले जो टैक्सेस थे वो हमें और आपको पता है, क्या किस हद तक असरअंदाज होंगे पाकिस्तान की माशी पिसी हुई सूरत हाल पर और जो महंगाई का तूफान है उस पर। नादिया ये याद रखिए कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फ़रार नहीं है। ये बात मैं बहुत महीनों से कह रहा हूँ और बीच में कई दोस्तों ने ये कहा कि ये बात शायद अब नहीं होगी। मैंने तब भी कहा था कि आई डोंट थिंक कि कोई ऑप्शन और है। हुकूमत को पिछले 1 माह में आई थिंक ये बात बड़ी ही फंडामेंटली क्लियर हो गई थी कि कोई इससे राह फ़रार नहीं है। तो 3 इंटरैक्शंस पेरिस में हुए हैं। चूँकि मैं पेरिस में रहता हूँ तो मुझे मालूम है बहुत अच्छी तरह कि 3 इंटरैक्शंस प्राइम मिनिस्टर के हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर की उससे पहले घंटे की कॉल हुई थी। सो दैट्स द सीरियसनेस। उसमें IMF ने पहले भी आपको कई चीज़ें सामने रखी हैं। उसमें एक कलीदी ये चीज़ थी कि आपका टैक्स पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। आप ये भी याद रखिए कि 223 अरब के टैक्सेस पहले लगे थे, उसको अब सप्लीमेंट किया है 215 अरब के टैक्सेस ने। ऑफ कोर्स ये कोई फंडामेंटल टैक्सेशन नहीं है। हमने कोई टैक्स का निज़ाम नहीं तब्दील कर दिया। हमने कोई ये नहीं किया कि हम कॉर्पोरेट पे टैक्स कम करके रिटेल या इनहेरिटेंस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या हम अपनी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पे चले गए हैं। बट हमने उसी तरह जो ऑलरेडी टैक्स सेक्टर्स हैं, FED बढ़ाई है हमने शुगरी ड्रिंक्स पे टैक्सेस लगाए हैं, प्रॉपर्टी पे हमने अगेन ट्रांजैक्शनल टैक्स लगाया है। मैं ट्रांजैक्शनल टैक्सेस के हक में नहीं हूँ। बट IMF का प्रोग्राम करने के लिए चूँकि आपने प्रिपरेशन इस तरह की नहीं की हुई थी, IMF ने जो इन द शॉर्ट रन समझा कि आप कलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप इससे भी ज़्यादा हैरान होंगी। ये भी ना भूलिए कि इसी साल में 2023 में ही हमने 170 अरब के एक और टैक्सेस लगाए थे। पाकिस्तान का टोटल टैक्स जो नया FY24 में लगाए वो 1118 अरब रुपए का है। इतना बड़ा टैक्स एफर्ट करना पड़ा है तो आपने IMF का प्रोग्राम जो है यू आर नियर देयर। कल इंशाल्लाह वाशिंगटन खुलेगा। मैं आज भी दोनों साइड्स को ये कहता हूँ कि यू हैव टू इंक दिस डील। उसके अलावा 9th रिव्यू के अलावा नादिया ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इलेक्टोरल साइकिल में पाकिस्तान एंटर कर रहा है। इससे मेरा क्या मतलब है, 12 अगस्त को अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, मैंने 2 केयर टेकर्स के साथ सर्व किया है, उनके पास कोई भी मुआहिदा करने की बड़ी कम जो है वसअत होती है, बड़ी कम रूम होता है। सो हमें 4-5 अरब डॉलर दे के जाने हैं यहाँ पर ताकि ये वक्त गुजरे। अगले 6 माह में नादिया पाकिस्तान को 4 से 6 अरब डॉलर नए चाहिए जो हमने पे करने हैं। ये भी याद रखिए कि इसके अलावा भी रीप्रोफाइलिंग होनी है। सो ये एक बड़ा मुश्किल टाइम है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो हाइटेंड रहे। सो ये देखते हुए ऑफ कोर्स अब मौका ये है कि आने वाली पार्टीज जो हैं वो कलीदी काम करें, वो फंडामेंटल रीसेट करें। लेकिन एक सेकंड खाका नजीब साहब, मुझे एक थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं, उसके बाद जरा मैं आगे भी बढ़ती हूँ। इसहाक डार साहब कह रहे थे कि अगर क्योंकि आपको पता है वो IMF के लिए कैसे सख्त किस्म के बयान भी देने पड़े और देते रहे हैं, उनकी तारीख है। वो कहते हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, फिर कहते हैं डैम केयर और होता कौन है IMF वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद उन्होंने अभी फ्लोर ऑफ द हाउस ये भी कहा कि जी अगर हो जाती है IMF की डील तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो गुजारा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
नादिया साहिबा, गुजारा शायद हो जाता कि अगर आप ना जा रहे होते एक इलेक्टोरल साइकिल में। 4 अरब डॉलर के रिज़र्व्स हैं, ये भी याद रखिए नादिया, और हमें सलाम करना चाहिए उस दोस्त को, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा चाइना से डील कर चुका हूँ और मुझे आज भी मालूम है उन्होंने एक नीचे हाथ रखा हुआ है, वो आपको स्लिप नहीं करने दे रहे। अभी भी अगर वो आपको स्लिप कर जाने देते तो शायद हालात और सवियर हो जाते। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर से निकला नहीं जा सकता। मैं ये भी आपको कहता हूँ कि क्यू ब्लॉक के जो लोग हैं वो इस तरह पब्लिकली जो भी बात करें, इंटरनली वो भी जानते हैं कि अगले 6 माह गुजर नहीं पाएंगे। सेकंड क्वार्टर में जब आप जाएंगे और अगर ये IMF का 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो किसी मुल्क को आके आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया ने आपको 2 अरब डॉलर देने पे क्या कहा है नादिया? उन्होंने कहा है कि आप फंड के प्रोग्राम के साथ रहेंगे तो हम आपको ये रकम देंगे। UAE ने इन्वेस्टमेंट करते हुए भी ये कहा। मैं वेफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे खुद सुन के आया हूँ सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर को, उन्होंने कहा हम भी अपने काम कर रहे हैं, आप भी वो काम कीजिए। वो काम क्या हैं? वो काम ये हैं कि आप अपने टैक्सेस बढ़ाइए, आप अपने कलीदी फ़ैसले कीजिए। अब आपको ये कलीदी फ़ैसले करने हैं, इसके बगैर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं तो अभी तो जो बजट अच्छा मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि कुछ और क्वेरीज हैं जो मुझे आपसे जाननी है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि हमने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं शाहिद सत्तार साहब की तरफ भी जाऊंगी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एप्टमा के। एक बड़ा रोल है हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर का, और ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि एक स्पाइन की हैसियत रखती है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और कहा यह जाता था कि जो पिछला दौर हुकूमत था, मैं किसी का फेवर या किसी का अगेंस्ट की बात नहीं कर रही, सिंपल सी बात है कि उस वक्त इतनी बूम पे थी इंडस्ट्री कि हमें वर्कर्स नहीं मिलते थे और लोग नहीं मिलते थे। और आज हाल ये है कि 40% इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल सेक्टर की वो बंद पड़ी है। क्या ये बात दुरुस्त है शाहिद सत्तार साहब? जी मैम, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैं 2 चीज़ें वाज़ेह करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि अभी खाकान साहब भी इस चीज़ को नहीं उजागर कर सके कि अगर आप 21% इंटरेस्ट रेट पे जो हमारा है डेट सर्विसिंग, वो 7 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और हमारी जितनी टैक्स कलेक्शन है उतनी ही डेट सर्विसिंग है। तो ऐसी सूरत में तो कोई भी मुल्क नहीं चल सकता कि आप जितना भी टैक्स लगाते जाएं और टैक्स लगाते जाएं, इंटरेस्ट रेट और बढ़ाते जाएं, तो वो तो सारा उसी में चला जाएगा। तो ये एक नो सम गेम है, ये ज़ीरो सम गेम है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने टेक्सटाइल सेक्टर जो पिछले साल 19.5 अरब की उसने एक्सपोर्ट्स की, इस साल 16 अरब पे वो बंद हो रहा है। 3.5 अरब की हमने एक्सपोर्ट्स गवा दी। और ये जो एक्सपोर्ट्स गिरी हैं ये पिछले 6 माह में गिरी हैं, उससे पहले नहीं गिरी थी। इनका वजह क्या? वजह सर, रीजन? जी, रीजन जो है वो बहुत सिंपल है कि जी एक तो आपने एनर्जी की प्राइसेस जो बेतहाशा बढ़ा दी इंडस्ट्री के लिए, और वो इलाकाई मुनासबत के से बहुत ज़्यादा 2.5 गुना ज़्यादा है, तो उसमें कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती और वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसका रेट कम्पिटिटिव नहीं है। दूसरी वजह ये थी कि आपने इंपोर्ट्स पे बेतहाशा वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कॉटन नहीं आई, स्पेयर पार्ट्स नहीं आए, रॉ मटेरियल नहीं आया, तो फैक्ट्रियां तो चल ही नहीं पाई। अच्छा, लेकिन अब आगे जाते हुए मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जी जो अगले साल का बजट है उसमें जो तखमीना लगाया गया है कि जी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इतने होंगे, वो तो नामुमकिनात में से है। सो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट है वो जो भी इन्होंने गिनी है कि जी इतनी होगी, उससे मैं कहता हूँ कि 4-5 अरब ज्यादा होगी क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक अंदाजा बताइए कि अगर 40%, इफ इट इज ट्रू कि 40% इंडस्ट्री जो है वो सब बंद पड़ी है, तो इसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हुई है? ये 7 मिलियन लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और 70 लाख तकरीबन जी 70 लाख।
30 ملین لوگ کام کرتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں، اور اس میں سے دیکھ لیں آپ کتنے جو ہیں لوگ گھر بیٹھ گئے ہیں، اور آگے جاتے ہوئے مجھے تو کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ اگر حکومت نے اب اس چیز کو دوبارہ اس چیز کو نہ دیکھا کہ جی ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں اگر سپورٹ کریں گے تو یا اپنی انڈسٹری کو نہیں ہم سپورٹ کریں گے تو آگے جا کے کیا بنے گا؟ آئی مین میں اور آپ تو ٹھیک ہے ہم ہاں، لیکن جو بندہ جس کی 25,000 تنخواہ تھی پہلے، اب اس بجٹ میں 32,000 کر دی گئی ہے، 25,000 میں کوئی بجٹ بنا کے مجھے دکھا دے پہلے، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس 32,000 میں نوکری بنا کے نہیں، دکھا دے۔ ہاں لیکن اگر نوکری ہی نہیں ہے تو وہ نہ 32 ہے نہ 25 ہے، یہ تو ساری ہوائی باتیں ہیں نا۔ ایگزیکٹلی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، عتیق میر صاحب سے جانیں گے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اثر انداز بھی ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی تاجر برادری ہماری، اور وہ کس طرح سے اس سے سفر کر رہی ہے، جو لوڈ شیڈنگ کا بھی اس وقت حالات ہیں، اور جو پرچیزنگ پاور لوگوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، انفلیشن کی زیادتی، ٹیکسز کی بھرمار، ایک دفعہ پھر جو نشانہ بنا ہے وہ جو سیلری کلاس ہے کہ 2.5% جو ہے اس پہ مزید ٹیکس لگے گا، جس کی آمدنی 2 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں تاجر برادری کس حالات میں عتیق میر صاحب سے بات کریں گے، لیکن کوئک ذرا جو مزید ٹیکسز اور جو کہا جا رہا ہے کہ جی IMF کی تمام شرائط ہم نے منظور کر لی ہیں، اور ایک اور جو منی بجٹ ہمارے سامنے آیا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں جو مالیاتی بل برائے 2023-2024 آج قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ وفاقی حکومت نے مزید 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کی IMF کی شرائط تسلیم کر لیں۔ نئے اقدامات سے مالیاتی خسارہ 300 ارب روپے متوقع، حکومتی اخراجات میں 85 ارب روپے کی کمی متوقع، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے فی لیٹر سے 60 روپے فی لیٹر بڑھانے پر کی منظوری، دفاعی بجٹ برقرار رہے گا۔ گریڈ 17 سے 22 گریڈ تک کے ملازمین کی دوہری پینشن پر پابندی، FBR کے محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب سے بڑھ کر 9,415 ارب روپے مقرر، بیرون ملک سے $1,00,000 بھیجنے پر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ختم کر دی، جو کہ انہوں نے بڑے شوق غرور سے کر کے انہوں نے اناؤنس کی تھی۔ انکم ٹیکس میں سالانہ 24 لاکھ سے زائد آمدنی ٹیکس میں 2.5% اضافہ، یعنی اگر 2 لاکھ روپے آپ مہینہ کماتے ہیں تو اس میں مزید 2.5% آپ ٹیکس دیں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں مزید 1% ٹیکس، کھاد پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد، میٹھے مشروبات پہ 10 سے 20%، پراپرٹی کی خرید و فروخت میں مزید 1% ٹیکس۔ حکومت پہلے بھی آئندہ مالی سال کے 223 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کر چکی تھی، مجموعی طور پہ آئندہ مالی سال کے لیے 438 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کر دیے ہیں۔ سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے انکم سلیب کو 30 کروڑ روپے سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ عتیق میر صاحب، کیا حالات ہے جی؟ گزارا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس سے زیادہ معاشی قیامت پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل کبھی برپا نہیں ہوئی، اس لیے کہ دیکھیں کھیتوں کو آگ لگی ہو اور آپ بمپر کراپ کی بات کریں۔ آپ نے اقتصادی سروے رپورٹ دیکھ لی ہوگی کہ گزشتہ سال کوئی بھی مالیاتی ہدف پورا نہیں ہوا، ہر ہدف پہ خسارہ ہوا۔ اب پھر ایک ایسے وقت میں جب آپ دیکھیں کہ 1 سال قبل جس ملک میں GDP 6% سے اوپر تھی اور اب مائنس کی طرف بڑھ رہی ہے، اس میں یہ 215 ارب کے مزید ٹیکس، اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ہدف پورا ہوگا۔ لیکن یہ تمام تر پریکٹس نادیہ، جیسے آپ نے ابھی ایک نوحہ پڑھا تھا اپنے انٹرویو میں، یقیناً وہ دل خراش ہے۔ میں اس میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ اس وقت یہ جتنے بھی اعداد و شمار ہیں ان میں صرف ایک ہی، یہ تو بجٹ کا ڈھانچہ بنایا ہے، لیکن 1-2 اہداف ہیں بس۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ بجٹ کا کوئی اور مقصد ہو، وہ یہ کہ IMF سے قرض کس طرح ملے گا، دوسرا یہ کہ IMF کو سود، یہ جو 7,300 یا سم تھنگ ارب کا جو سود ہے، یہ کس طرح ادا کیا جائے گا۔ ان IMF کو لالچ ہے اپنے سود سے، حکومت کو لالچ ہے کہ اس قرض کی مزید قسط مل جائے۔ دیگر یہ دوست ممالک سے یہ جو لگاتار یہ بھیک مانگ رہے ہیں،
میں دیکھیں اس وقت ہم ایک ایسے سرکل میں آ گئے جس میں ہم نے اپنی پوری اکنومی اور پورا جو بھی محصولات ہیں وہ ایک ہی برتن میں ڈالنا ہے، اور وہ سودی نظام ہے۔ آئی ایم ایف کو دیکھیے، ملکی تاریخ میں اس سے زیادہ سود کی اس سے زیادہ یعنی حجم نہیں تھا۔ 40-45% تک ہم اپنے مالیاتی بجٹ میں سے سود ادا کرتے تھے، یہ 60 سے 70% تک چلا گیا، یعنی انتہا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے۔ مجھے تھوڑا سا یہ بتائے گا عتیق میر صاحب کہ جو تاجر برادری ہے وہ کس طرح سے اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں تاجر برادری تو کورونا کے سے بہت افیکٹ ہوئی، اس کے بعد روبہ زوال تھا یہ کاروبار۔ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، کس طریقے سے حکومت اس میڈاس کو بچا لے۔ دنیا بھر میں دیکھیں ہماری سطح کا کاروبار چلتا ہے تو ملک پنپتا ہے، اگر یہ چھوٹے تاجر یا درمیانی درجے کی انڈسٹریز یہ تباہ ہو جائیں تو کچھ باقی نہیں رہتا، پھر آگے بڑھنے کے تمام تر جو چانسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے، مارکیٹوں میں سناٹے چھائے ہیں، لوگوں کو صرف ایک ہی فکر ہے کہ دوسرے وقت کا چولہا کیسے جلے گا، بچے کیسے پڑھیں گے۔ کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے، کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے، ان ایمپلائمنٹ جس طرح سے بتا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی تھی یہ جو 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا، میں تو ایک عام دکانوں سے جو فارغ ہونے والوں کی بات کرتا ہوں، ان کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کبھی ابھی آپ نے کہا کرائم ریٹ، یہ یوں سمجھے جب کام نہیں ہوتا تو بندہ ایک ہی طرف جاتا ہے اور وہ جرائم۔ بالکل درست۔ میں واپس آؤں گی عتیق میر صاحب، میں واپس آؤں گی آپ کی طرف۔ عوام کی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کم از کم ہمارے لیے تو ہے، ظاہر حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، ان کا تعلق ٹوٹلی ایک مختلف دنیا سے ہے جہاں پہ سردار سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا ہو رہا ہے، ملک تو چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، IMF کی قسط ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے بڑا مذاق اس ملک کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عوام کیا رائے رکھتی ہے، ہم نے کوشش کی ہے ان سے جاننے کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ عوام میں آئیں، سادہ کپڑے پہنے، گرمی جیئیں، یہاں پتہ چلتا ہے نا پنکھا نہیں ہے، وہ تو AC میں بیٹھے ہیں۔ ساکھ ڈار صاحب تو کہہ سکتے ہیں ان کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن جو حالات یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے تو نہیں لگ رہا ہے لوگوں کے حالات ہو رہے ہیں۔ 5000 روپے کی بھی ہو جائے نا تو ان کا گزارا ہوتا ہے، غریب کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک بل دیتا ہے تو اس کو گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دیتا ہے تو اس کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہم غریبوں کا بالکل گزارا نہیں ہے، ایسی حکومت سے ہمیں بالکل بھی توقع نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ لوگ آئیں گے تو سمجھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں، عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن انہوں نے آتے ہوئے اتنے ظلم کیے، اور جو یہ اب جو دوبارہ بجٹ میں جو کل جو انہوں نے اضافہ کیا ہے، یہ عوام کے ساتھ بہت ہی ظلم و زیادتی کی ہے۔ اس کے ساتھ تمام روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ عوام اس قابل نہیں ہے کہ اب ان کے اوپر ٹیکس لگائے جائیں، اب عوام صرف ریلیف کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ اس ریلیف کے انتظار میں بہت آگے چلی جائے گی اگر انہوں نے ریلیف نہ دیا تو۔ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے بجائے ان اداروں پر جو کہ غیر ترقی یافتہ اخراجات لے کر اور عوام پر مسلط ہیں، ان کے ذریعے جو ہے نا وہ بجٹ کی کٹوتی کر کے اور عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالیں۔ یار ساکھ ڈار تو خوش ہے، وہ تو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ان سے پوچھیں جو محنت مزدوری کر رہے ہیں، جو اپنا کام کر رہے ہیں، روزگار کما رہے ہیں۔ حالات اتنے ٹائٹ ہے کہ ہر بندے کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ کا واسطہ اپنی تنخواہیں کم کریں اور عوام کا کچھ سوچیں۔ ساکھ ڈار صاحب دا گزارا ہو رہا ہے، فضل الرحمان دا گزارا ہو رہا ہے، چیئرمین سینٹ دا گزارا ہو رہا ہے، تمام اسمبلی ممبران دا گزارا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو عوام دا گزارا نہیں ہو رہا، ٹیکس بدائی جا رہے ہیں عوام تے اپنا یاشیاں کری جا رہے ہیں۔ یہ عوام کی رائے ہے اور عوام اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، اور میجورٹی تو اب بولنا بھی کیمرے کے آگے نہیں چاہتی ہے، وہ کہتی ہے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کسی کو ہماری بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ خاقان نجیب صاحب مجھے ایک بات بتائیں اور ذرا کیٹیگوریکلی کھل کے بتائیں، اصل ہرڈلز ہیں کیا؟ اسحاق ڈار صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جی ہو جائے گا، وزیر اعظم کہتے ہیں میری 1 گھنٹہ بات ہوئی، میں نے ان کو بڑا کنونس کیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑے فرینک بھی میں نے ان سے گفتگو کی، لیکن فی الحال آخری ہفتہ ہے، اب 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور جو ہے وہ ٹرانچ ہمیں نہیں ملی ہے۔ مسئلہ کیا ہے، ہرڈلز کیا ہے، IMF سے کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے تمام کے تمام شرائط بھی ان کی تسلیم کر لی ہیں اور مان لی ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ نادیہ اس کا جواب میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ پاکستان نے 22 یا 23 پروگرام انٹر کیے ہیں IMF کے۔
آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک مس نومر ہے کہ پاکستان نے شاید 22 یا 23 پروگرام کیے. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. پاکستان نے اپنی زندگی میں صرف ایک IMF کا پروگرام آج تک کمپلیٹ کیا ہے, اور وہ 2013-16 کا پروگرام تھا. اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں اس کور ٹیم کا پارٹ تھا جس نے وہ پروگرام مکمل کیا. پاکستان ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے, ہم پروگرام میں جاتے ہیں, 2-3 قسطیں لیتے ہیں, کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر باہر آ جاتے ہیں. پاکستان میں HR کی سخت نہیں ہے, پاکستان میں نیگوشیشن کی سخت نہیں ہے, پاکستان میں ماڈلنگ کی سخت نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں نوٹ کر لیں. یہ ایک کوانٹیٹیو آرگنائزیشن ہے. اب انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی جب آپ یہ قدغن اٹھائیں گے امپورٹس پہ, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھے گا, آپ کو $6 ارب چاہیے. ہم کہتے رہے نہیں ہم $4 ارب پہ ہی پورا کر لیں گے. یہاں پہ سب سے پہلا ہمارا ڈس ایگریمنٹ ان کے ساتھ آیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امپورٹس کو ایز کیجئے, یہ اس طرح نہیں رہ سکتا. ہم نے نہیں کی. پھر انہوں نے کہا کہ روپے کی جو قدر ہے اس کو مارکیٹ فورسز پر چھوڑیے. آپ کو یاد ہوگا اوپن مارکیٹ میں روپیہ 315 کا تھا اور انٹر بینک 287 کا تھا, 12% کا فرق آ رہا تھا. پھر ہم نے ایک ایکشن کیا, اس ایکشن سے ہم نے جو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ تھی وہ اٹھائی اوپن مارکیٹ سے, اور یہ روپے کی قدر بہتر ہوئی. دیکھیے یہ وہ کلیدی کام تھے. پھر آپ نے بجٹ دیا, آپ نے بارہا انحراف کر دیا ان سے. آپ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں ہیں, اور یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. اب میں مطلب کیا کہوں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ آپ نے بارہا انحراف کیا ہے IMF کے ساتھ. پیٹرول کی سبسڈی ہو, روپے کو روک کے رکھنا ہو, گیس کی قیمتوں میں تبدیلی کو ڈیلے کرنا ہو, مطلب بہت سی چیزیں تھیں. اب حکومت نے سو دا گڈ نیوز ہیئر از کہ آئی تھنک وی آر آلموسٹ دیئر. اس وقت جو بہت بڑی جو حکومت نے قدم اٹھایا ہے, جو پہلے کر دیا تھا, وہ تھی ایمنسٹی آف $100,000. میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ کسی ملک میں مجھے کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ دے دیں کہ نادیہ صاحبہ جو ہیں ان کی تنخواہ پہ میں 20% ٹیکس لوں گا, پر اگر خاقان کے پاس $1,00,000 باہر کہیں پڑا ہوا ہے, مطلب 3 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, وہ وائٹ کر لے 1.5-2% پہ باہر سے TT لگا کے. دس واز سم تھنگ ہم نے لکھ کے دیا تھا IMF کو کہ ہم یہ کام ڈیورنگ دا لائف آف اے پروگرام نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا آپ کو, اور یہ میں آپ حیران ہوں گی کہ مطلب برا بھلا کہنا آئی تھنک از ایزیئر. انہوں نے کہا کہ آپ نے انکم سپورٹ میں بہت کم پیسے رکھے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت بڑا فگر چاہتے تھے, بٹ گنجائش کم تھی تو ہم نے وہ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کام جب ہو جائیں گے, اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. دیٹ از دا ریئل چیلنج. سو لیٹ واشنگٹن اوپن ٹمورو. اللہ کرے کہ جب وہ اپنے واپس ڈپارٹمنٹس کے پاس جائیں گے, ان کا ایک فسکل افیئرز ڈویژن ہے جو اس ساری چیز کو دیکھے گا, آئی ہوپ کہ دے کین کم بیک اینڈ سے کہ وی آر آل گڈ, اور ہم یہ کر پائیں گے. میں اس بات کا قائل ہوں. آپ کی رائے میں خاقان نجیب صاحب ابھی جو کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ ہم نے ان کی تمام شرائط تسلیم کر لی ہیں جو منی بجٹ انہوں نے پیش کیا, تو اب کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جس پہ کیا واقعی ساری شرائط انہوں نے کر لی ہیں, اور اب کوئی ایسی ہچ نہیں رہی ہے کہ IMF کے پاس کہ جی ابھی آپ نے یہ نہیں کیا, ابھی بھی ہم آپ کو نہیں دے رہے؟ نادیہ صاحبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ یہ سارے فگر بناتے ہیں نا, تو وہ اس کو ماڈل کرتے ہیں, جس کو ہم اکنامک ماڈلنگ کہتے ہیں. آسان لفظوں میں اس میں کوئی 2-4 اوپر نیچے چیزیں نکل سکتی ہیں, بٹ اس وقت جو اتھارٹیز کہہ رہی ہیں, پہلے میں بات یہ ایگری نہیں کرتا تھا, پر آج جو وہ یہ کہہ رہی ہیں دے آر آلموسٹ دیئر. ایمنسٹی اٹھانا اسپیشلی یہ 200 ارب کے نئے ٹیکسز, ایکچولی تو نئے ٹیکسز 1118 ارب کے آ رہے ہیں. سو یہ نئے ٹیکسز لگانا, یہ ایکسپینڈیچر کو 85 ارب کٹ کیا. آئی تھنک فگر واز جو آسک تھا وہ زیادہ تھا, چلیں 85 ارب بھی کٹ کیا, اچھی بات کی. سو وی آر آلموسٹ دیر. اب تھوڑا سا نادیہ صاحبہ کہتے ہیں نا کہ دوا کر دی ہے, تھوڑی سی اللہ میاں سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ کام ہو جائے. لیٹ می جی وہ تو بھیج رہے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے تھے فلور آف دا ہاؤس اسحاق ڈار صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے. ذرا بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ بھی ذرا آپ کو ایک دفعہ پھر سنواتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاہد ستار صاحب سے پوچھوں گی, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دونوں ملاقاتیں بھی ہوئی تھی اور ایپٹما کا وفد بھی ملا تھا اسحاق ڈار صاحب سے, دیگر بزنس کمیونٹی بھی ملی تھی. کیا مطالبات تھے اور کتنے ان کے مطالبات سنے گئے اور ان کو کوئی ریلیف دیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک ہمارا ایک بڑا ایک رول ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا, اور اس میں اگر 70 لاکھ لوگ اس میں بے روزگار ہو جاتے ہیں اور 40% جو ہے وہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ اس کا کس طرح سے وہ ہماری پاکستان کی اکانومی پر اثر انداز ہوگی. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جنازر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور
شاہد ستار صاحب یہ بتائے گا کہ وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر خزانہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ کے ڈسکشن بھی ہوتے ہیں، آپ کے مطالبات بھی سامنے آتے ہیں اور آپ لوگ کو یہ یقین دہانیاں بھی کرائی جاتی ہیں کہ جو آپ کی مشکلات ہیں، جو آپ کے مطالبات ہیں، ان پہ عمل کیا جائے گا، مشکلات کو دور کیا جائے گا، اور ایپٹما کا بھی جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ ان سے ملتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے پرابلمز ہیں یا ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوتے یا نہیں ہوئے؟ اس میں جی اولین وجہ تو یہ ہے کہ جو اکنامک فوکس ہے نا کہ جی آپ نے اکانومی کو چلانا ہے، معیشت کو چلانا ہے اور انڈسٹری کو چلانا ہے اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، یہ شاید ہم ٹھیک طریقے سے آگے پہنچا نہیں سکے، جس کی وجہ سے ہم ایپٹما یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ آپ ان کو سبسیڈائز کریں. ہم چاہتے ہیں کہ جی جو لاگت آتی ہے اصل میں جو کہ بجلی کی یا گیس کی وہ ہم سے وصول کی جائیں، لیکن باقی لوگوں کو جو آپ نے سستی بجلی دینی ہے یا سستی گیس دینی ہے اس کی قیمت ہم پہ تو مت ڈالیں، اور اگر آپ ڈالیں گے تو ایسی صورت میں تو انڈسٹری بند ہو جائے گی. تو یہی ہو رہا ہے کہ جی انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر جو کراس سبسڈی کی مد میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے انڈسٹری چل نہیں پا رہی، اور شاید ہماری سمجھانے میں غلطی ہو کہ جی اس چیز کی ہم ٹھیک طرح نہیں پیش کر سکے، لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا معیشت اور انڈسٹری آگے نہیں چلے گی. اور اچھا مجھے ایک چیز سمجھائے گا اور بتائے گا بلکہ شاہد ستار صاحب میری اپنی نالج کے لیے بھی کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ شیئر ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہے جو کہ اب ایفیکٹ ہوگا؟ جی پچھلے سال 62%، مطلب اس سال میں 62% ٹیکسٹائل انڈسٹری کا شیئر تھا، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پچھلے سال جو کہ اس سال نہیں پچھلے سال $19.5 ارب کی ایکسپورٹ کی، اس سال $16 بلین کی ایکسپورٹ کی، سو $3.5 بلین آلریڈی کم ہو چکا ہے. تو یہ تو اچھا خاصا بلکہ بہت بڑا دھچکا ہے اس معیشت کو کہ جی ہم جو ہمارے پاس کیپیسٹی لگی ہوئی ہے، جو ہمارے ایکسپورٹس جا سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں کر پا رہے، اور ہماری کیپیسٹی تو اصل میں $25 ارب کی لگی ہوئی ہے. تو ہم اگر میر صاحب یہ جی بات مکمل کر لیں سر. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں ہمیں تو آگے بڑھنے کا سوچنا ہے. ہم نے تو یہ 20-30 ارب کے جو ایکسپورٹس ہیں ان کو 100 ارب پہ لے کے جانا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان کبھی بھی اس چکر سے نہیں نکلے گا. عتیق میر صاحب اب ذرا ایک 2-3 ایشوز ہیں، وہ یہ کہ جس طرح سے جو آپ کے جس طرح سے خود آپ نے کہا کہ چھوٹے تاجر، درمیانے درجے کے تاجر، جس طرح سے ایک تو لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے، پھر ایک ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پرچیزنگ پاور لوگوں کے اندر ہے نہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہو چکی ہے، پراپرٹی پہ بھی لگا دیا، فلاں چیزوں پہ بھی لگا دیا. اب آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں؟ یہ آپ ان کی انکمپیٹنس دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے there is no will؟ لیکن ابھی میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کیونکہ ابھی آپ نے یہ جتنے مہمانوں سے بات سنی کلیجہ منہ کو آتا ہے ان کی باتیں سن کے کہ ہم نے اگلا جو منظر دیکھ رہے ہیں. اسی طرح میں ایک بات آپ سے کہوں، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اہداف ہیں چاہے محصولات کے ہوں دیگر ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پورے ہوں گے، اس لیے کہ میں مارکیٹوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ 90% لوگ اپنے ماہانہ اخراجات پورے کرنے سے قاصر ہیں. کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ اتنے بھاری ٹیکسز ادا کر پائیں گے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک واضح طور پر 2 طبقات میں تقسیم ہو گیا. ایک وہ جو اشرافیہ ہے، جو مراد یافتہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی کابینہ ہے، اور دوسری طرف وہ جو
بے حال ہیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ اس ملک میں 10 کروڑ لوگ, دوسرے وقت کی روٹی, چھت نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, علاج نہیں ہے. انہوں نے یوں سمجھے کہ پاکستان ایک بہت بڑا قید خانہ ہے جس پر اشرافیہ قابض ہے اور وہ صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں. حج بھی وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے. دعائیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں نا, آپ کے خون پسینے کی کمائی پہ جا رہے ہیں, دعائیں بھی تو آپ کے لیے کر رہے ہیں, اس ملک کے لیے کر رہے ہیں, اس لیے بھیج رہے ہیں ان کو ساتھ. ان کے لیے نادیہ یقین جانیے, میں بہت ہی ایک دل گرفتہ ہو کر آپ کو بتاؤں, اتنی بد دعائیں کسی حکومت کو میں نے نہیں کبھی عوام کو دیتے ہوئے دیکھا. 50 سال سے میں کاروبار میں ہوں, میں نے اس طرح سے لوگوں کو, بد دعا کیا ہوتی ہے, لوگ تو گالیاں دیتے ہیں. آپ میڈیا پہ جا کے دیکھیں, آپ بہت شکریہ. ٹائم کی کمی ہے اور مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. شاہد ستار صاحب, خاقان نجیب صاحب, عتیق میر, اور تھینک یو ویری مچ. آخر میں صرف اتنا ہی کہ ہم جو بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے جو پرسنل یا پرسنالٹی اسپیسیفک ہم بل جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے کیا کیا ہے, اس نے یہ کیا ہے کہ کبھی وہ آتے ہی انہوں نے NRO کے قانون میں اس میں انہوں نے ترامیم کی. اس کے بعد انہوں نے جو نظر ثانی کی اپیل تھی جو جس میں نواز شریف صاحب ڈائریکٹلی اس میں ہو رہے تھے, اور پھر بڑے وزیر قانون صاحب جو ہے ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے تمام رکاوٹیں ہم نے دور کر دی ہیں. اور آج ہم نے ایک اسمبلی میں ایک اور بل دیکھا, کیونکہ سارا کے سارا جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو نوازنے کے لیے, اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے لیے رکاوٹیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے دور کرنے کے لیے, یا اپنی کیسز سے جان چھڑانے کے لیے یہ تمام کے تمام لیجسلیشن ہو رہی ہے. اور اس پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر کہا جائے کہ ایک ربر سٹامپ کی سی صورتحال ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. ابھی نواز شریف صاحب دبئی چلے گئے اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جس میں تاحیات نااہلی کیس 62(1)(f) کی جو تشریح سپریم کورٹ نے کی تھی, باوجود اس کے کہ جو بل پاس ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو تاحیات نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی اور جو لائف ٹائم ہے اس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے جو قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق یہ جو فیصلہ یعنی جو آج بل پاس ہوا ہے یہ اس کو, یا جو فیصلہ تھا جو کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی جس نے کی تھی اس میں 2 چیزیں ہی اس کو ختم کر سکتی تھی. یہ ایک سمپل بل سے جو کہ قومی اسمبلی سے انہوں نے پاس کر لیا, اس سے وہ نہیں ہو سکتی تھی. یا تو آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے, یعنی آئینی ترمیم کرنی ہے, تب جا کے جو ہے وہ 5 سال کی مدت یا تاحیات والی مدت جو ہے وہ 5 سال کی نااہلی پہ ختم ہوتی ہے, یا اس سے بڑا بینچ, جس بینچ نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی اس سے بڑا بینچ یہ سن کر تاحیات نااہلی کے فیصلے کو ان کے ختم کر سکتا ہے. اور اس کو کسی ایک ایکٹ کے تحت جو کہ انہوں نے کیا ہے, الیکشن ایکٹ جو 2017 اس کے تحت انہوں نے ختم کرنے کی بات کی ہے, جو کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال جو حکومت یہ کہہ دے کہ جی سپریم کورٹ جو بھی کہے ہم نے نہیں ماننا, فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے تو ہم نہیں مانیں گے, ملٹری کورٹس کے حوالے سے اگر فیصلہ خلاف آ جائے تو ہم نے نہیں ماننا اور ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, تو پھر ایسی حکومت میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے ایلیٹ کلاس. صرف کوششیں اس ملک میں کیا ہو رہی ہیں کہ کسی کا خواہش یہ ہے آصف ریاض زرداری کی کہ وہ اپنی زندگی میں بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم دیکھ لے. PMLN کی خواہش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائے, وہ 4تھی دفعہ ملک کے وزیر اعظم بن جائے. ایسے میں عوام کہاں ہے, عوام کے لیے کسی کی کیا خواہش ہے سوائے اس کے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ جہاز بھر کے حج کے لیے چلے جائیں اور عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کریں. آپ بھی دعا کریں. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.